Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور میرا جو امتی جہاں سے بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا نام لے کر اور اس کے والد کا نام لے کر اس درود کو مجھ تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں، اور اس میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہی کچھ باتیں سنتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی، اے رب تیرے نزدیک کون سا عمل افضل ہے اللہ اللہ جس کے ذریعے مقربین یعنی نیک لوگ تیرا قرب حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے احمد وہ میرا کلام پاک یعنی قرآن مجید ہے۔ ہے سبحان اللہ میں نے عرض کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے؟ ارشاد فرمایا، سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے یعنی دونوں صحیح ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن سنیں گے تو انہیں ایسا لگے گا گویا کبھی انہوں نے قرآن سنا ہی نہیں۔ اللہ 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 اکبر۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے کیسی روایات سنی ہیں، کیسی باتیں سنی ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی قرآن پاک مسلمان سنیں گے، اور جب بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے، یعنی قرآن پاک پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا بلند و بالا مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سیکھیں، اور قرآن مجید پر اور قرآن و سنت پر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے ساتھ آج ججز موجود ہیں، ججز کی طرف چلتے ہیں، اور پھر 4 بچے جنہوں نے آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کی طرف چلیں گے، ان سے نام بھی پوچھیں گے، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی معلوم کریں گے، پھر ہم اپنے پروگرام کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اعجاز بھائی، خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے مولانا فصیح الدین صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہمارے ساتھ آج ججز قاری اعجاز صاحب اور قاری تسلیم صاحب موجود ہیں، جو بچوں کا قرآن مجید سنیں گے اور پھر ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں گے۔ بچوں سے نام پوچھتے ہیں، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا نام؟ محمد عاطف اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ قذافی چوک۔ جی آپ کا نام؟ محمد انعام رضا اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ اوسیہ گلبہار۔ ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ احمد معین اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ قذافی۔
माशाल्लाह। जी बेटा, आपका नाम? मोहम्मद तहाम अत्तारी, आपने कहाँ से पढ़ा है? मदरसतुल मदीना मुस्लिमाबाद। माशाल्लाह। तो हमारे साथ 4 बच्चे मोहम्मद आतिफ़ अत्तारी, इनाम रज़ा अत्तारी, अहमद मुईन अत्तारी और तहाम अत्तारी मौजूद हैं, जिनके दरमियान इंशाअल्लाह कुरानी मुकाबला करवाया जाएगा। पहले राउंड के बारे में आपको बता दूं कि पहले राउंड में आपको तरतील में पढ़ना है। कवाइद व मखारिज का ख्याल रखते हुए तरतील का भी ख्याल रखना है, वरना हमारे जजेस अगर चाहेंगे तो इसके नंबर्स भी माइनस कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले राउंड की तरफ। Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. जी, इनाम रज़ा अत्तारी। وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ووجوه يومئذ باسرة وتظن أن يفعل بها فاقرة. जी, तहाम अत्तारी। كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बच्चों ने आज पारा 29 सूरह क़ियामा की आयत नंबर 20 से 28 तक की तिलावत की है। आइए इन आयतों का आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान सुनते हैं। खबरदार, बल्कि ए काफिरों, तुम जल्द जाने वाली को पसंद करते हो और आखिरत को छोड़ते हो। कुछ चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, अपने रब को देखने वाले होंगे, और कुछ चेहरे उस दिन बिगड़े हुए होंगे, समझते होंगे कि उनके साथ पीठ तोड़ देने वाला सलूक किया जाएगा। हाँ हाँ, जब जान गले को पहुंच जाएगी और कहा जा रहा होगा कि झाड़ फूंक करने वाला कौन है, और वो समझ लेगा कि ये जुदाई का वक्त है। पहली 2 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने मरने के बाद उठाए जाने का इनकार करने वाले गैर मुस्लिमों से फरमाया कि असल बात वो नहीं जो तुम सोचते हो, बल्कि तुम जल्द जाने वाली दुनिया और उसकी ज़िंदगी को पसंद करते हो, और तुम पर दुनियावी ख्वाहिशात की महब्बत गालिब आ चुकी है, यहाँ तक कि तुम आखिरत के घर और
اس کی نعمتوں کو چھوڑ رہے ہو، یہی وجہ ہے کہ تم انہیں پانے کے لیے عمل نہیں کرتے بلکہ ان کا انکار کرتے ہو۔ اگلی 2 آیتوں میں مخلص مومنین کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اللہ پاک کی نعمت و کرم پر خوش ہوں گے اور ان سے انوار نکل رہے ہوں گے اور انہیں اللہ پاک کے دیدار کی نعمت سے نوازا جائے گا۔ آیت نمبر 23 سے ثابت ہوا کہ آخرت میں مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اگلی آیت میں غیر مسلموں اور منافقوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جب وہ اپنی بدبختی کی نشانیاں دیکھیں گے اور اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے تو ان کا رنگ سیاہ ہو جائے گا اور ان سے خوشی کی نشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ جب وہ یہ احوال دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ عذاب کی شدت اور ہولناک مصیبتوں میں پھنس چکے ہیں۔ آخری 3 آیتوں میں فرمایا گیا کہ جب موت کے وقت کسی کی جان گلے کو پہنچ جائے گی اور اس کے پاس موجود لوگ کہیں گے کہ کوئی طبیب یا دم کرنے والا ہے جو اس کا علاج وغیرہ کرے تاکہ اسے شفا حاصل ہو جائے، لیکن وہ اس پر آنے والے اللہ پاک کے حکم کو ٹال نہیں سکیں گے، اور اس وقت مرنے والے کو یقین ہو جائے گا کہ اب یہ مال، اولاد اور گھر والوں سے جدائی اور اس کی محبوب دنیا سے نکل جانے کا وقت ہے۔ چلتے ہیں ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی تسلیم بھائی، عاطف اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ اس میں انہوں نے جب پڑھا نا کلّا میں جو تشدید ہے وہ بہت زیادہ ایک قسم کا واضح کر دینا، یعنی کلّا اور کل جماؤں کے ساتھ، ہاں جماؤں کے ساتھ اور لمبا کر دینا۔ باقی اوورال ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے۔ عاطف اتاری کو 100 میں سے 95 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ ماشاءاللہ، جی ہاں بالکل، محمد عاطف اتاری نے بہت خوبصورت انداز سے پڑھا، بہت ہی پیارا پڑھا، اور انہوں نے جو قرار شروع کیا وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ پھر قرار کے بعد جب انہوں نے جواب پڑھا وہ بھی خوبصورت تھا، اور اگر جواب الجواب پڑھتے تو شاید وہ بھی خوبصورت ہوتا، مگر ٹائم کے پیش نظر جو ہے وہ انہوں نے جو پڑھا اوورال بہت اچھا تھا۔ ان کو بس کچھ تھوڑا اور صفات کی طرف اگر اور محنت کریں تو یہ بہت ہی اچھے قاری بنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آنے والے وقتوں میں ان کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 98 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی تسلیم بھائی، انعام اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ انعام اتاری نے پڑھا ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جن حروف و کلمات میں ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے ان میں یومئذن، جیسے یومئذن، واو لین کے اندر یا لین کے اندر ناک کے اندر آواز لے جانا تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان آیات بینات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناظرہ، ناظرہ، باسرہ، اس طرح کی جو ہے کلمات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ تر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرہ، فاقرہ، حروف مستعلیہ پر اگر زبر پیش ہوگا تو خوب پر پڑے جائیں گے، لیکن جب زیر ہوگی تو بھی حروف مستعلیہ پر پڑے جائیں گے۔ تو اس میں جو ہے پڑھنے کے اندر جو ہے ناظرہ، ناظرہ میں جو ہے ادائیگی جو تھی اور اس کی جو صفات ہیں حروف کی وہ صحیح سے ادا ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، اور مد جہاں کہیں آئی ہے مد اصلی اس کو زیادہ انہوں نے دراز کیا ہے۔ تو یوں انعام رضا اتاری کو 100 میں سے 85 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ عز و جل، انعام رضا اتاری نے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور اگر یہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ پڑھا نا وجوہ یومئذ ناظرہ، ضاد کی ادائیگی جو ہے پہلی مرتبہ وہ کلیئر صحیح نہیں تھی، کچھ ضا کی طرف ناظرہ ناظرہ ایسے لگ رہا تھا ضا پڑھنے۔ تو اہل عرب کے نزدیک یہ یاد رکھیں، مدنی چینل کے ناظرین میں بتانا چاہوں گا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ضاد کو ضا، دیکھیں ضا ایسے لگے، صفات تو ایک جیسی ہیں، صفات ایک جیسی، مطلب مخرج جدا ہے۔ اس کا جو مخرج ہے حافت اللسان ضاد کا، اور اضراس علیہ کی جڑیں یعنی اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، اور جب ضا ادا ہوتا ہے تو زبان کا سرا سامنے والے اوپر والے دانتوں کے
کناروں سے لگتے ہیں تو ضا ادا ہوتے ہیں. اچھا دونوں میں ہی زبان کی جڑ اور درمیان کا حصہ اوپر تالو کی طرف جاتا ہے کیونکہ دونوں میں صفت استعلاء بھی ہے اور صفت اطباق بھی ہے, رخاوت بھی ہے, مگر صفت استطالت ایک صفت ایک ایسی ہے ضاد کی جو اور زیادہ اس کو کلیئر کرتی ہے. اچھا دوسری بات ہا اور ہا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جیسے پڑھنے چاہیے, نہیں ایسا نہیں ہے. ضاد اور ضا یہ دونوں حرف بالکل جدا ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 29 حروف نازل فرمائے سب ایک دوسرے سے جدا ہیں. اب ہا اور ہا اس کا مخرج بھی قریب ہے اور یہ صفات میں سارے کی ساری صفات میں ایک جیسے ہیں, تو مگر ایک جیسا تو ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم دونوں کو جدا کرتے ہیں. ہا 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 بالکل کلیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے ضاد کو ضا سے بالکل کلیئر پڑھنا ہے. اچھا دوسری مرتبہ جب آپ نے پڑھا نا تو پھر اس وقت آپ کا ضاد کچھ بہتر محسوس ہوا, تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ضا اور ضاد کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبرز. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی, احمد معین اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی ماشاءاللہ احمد معین اتاری بھائی نے جو تلاوت کی انداز اچھا تھا اور اچھا کرنے کی ضرورت تو ہے, ہر ایک کو اچھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کوئی نہ سوچے کہ میں پڑھ رہا ہوں تو اب بہت اچھا ہو گیا, نہیں, ہمیشہ کمی رکھنی چاہیے. جب گلاس جو ہے نا پانی سے آپ بھر لیں گے تو پانی آئے گا ہی نہیں, آپ اس کو خالی کر لیں گے, بھر جائے تو پھر خالی کر دیں تو گویا کہ اس میں ہے ہی نہیں, پھر دوبارہ آنا شروع ہو جائے گا, پھر بھرتا رہے گا. علم تو ایسا ہی ہے, جتنا اس میں کہتے ہیں نا جتنا سیکھیں گے, جتنا اس کو اور زیادہ ڈیپ میں جائیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ سے زیادہ موتی ملیں گے. تو آپ کو کہنا یہ کہ تظن, ایک تو یہاں پر آپ نے جو ہے نا وہ صحیح نہیں پڑھا, اس کی ادائیگی کوئی صحیح آپ کر نہیں پائے, پڑھ نہیں پائے. اچھا دوسرا پھر آپ نے دوبارہ سے جب پڑھا نا اس کو تو واو کی ادائیگی بھی لگا دیا آپ نے, واو بھی پیدا کر دیا آپ نے, تو واو ہے نہیں یہاں پر. وَتَظُنُّ جب دوبارہ آپ اس کو ملا کے پڑھنا چاہ رہے تھے تو پھر یہاں پر ایسا محسوس ہوا کہ واو کی ادائیگی آپ نے کی, محسوس کیا ہوا آپ نے ادا کی, تو یہ نہیں کرنا, واو نہیں ہے یہاں پر. اچھا اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ کوشش کریں کہ یوم میں آپ کی سختی محسوس ہوئی, جیسے وَوُجُوهٌ یوم, یوم نہیں, سختی نہیں کرنی. وَوُجُوهٌ یومئذ باسرۃ, آپ نے یوم کو نرمی سے پڑھنا, اور پھر لین جب بھی پڑھے جائیں گے نرمی سے ادا ہوں گے, سختی نہیں کریں گے. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 80 نمبرز. آپ نے اپنے صفات وغیرہ کو مخارج پر اور زیادہ فوکس کرنا ہے اور اس کو بہتر کرنا ہے. جی تسلیم بھائی. احمد معین کی جو اغلاط قاری صاحب نے بیان فرمائی اور اصلاح بھی کی ہے الحمدللہ, تو یہ اغلاط جو ہے اگر دور کر لیں گے اپنی, اور اسی صورت میں کہ جتنی ایکسرسائز کریں گے اتنا قرآن ان کے زبان پر سہل ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. میں انہیں 100 میں سے 80 نمبر دیتا ہوں. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی, تہام اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ ماشاءاللہ عز و جل ہمارے تہام اتاری بھائی نے بھی اچھی کوشش کی, اچھا پڑھا. بس مجھے محسوس ہوا کلّا میں تھوڑی سی تشدید کو اگر اور اچھے انداز سے پڑھیں, جلدی تھوڑی سی جلدی محسوس ہوئی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے پہلی آیت پہ جب وقف کر رہے تھے تراقی, اور یہاں مد عارض نہیں ہے, مد اصلی, ایک علی کھینچنا ہے, یہاں مد نہیں کرنی ہوتی, ٹھیک ہے. آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. غنوں کی ادائیگی تھوڑا اور کم بہتر کریں. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 88 نمبرز. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. تہام اتاری نے بھی اچھی کوشش کی ہے. مد اصلی کی مقدار جو ہے وہ 1 الف ہے. اذا کے اندر بھی انہوں نے زیادہ کھینچ دیا تھا. پھر اسی طریقے سے اسی طرح وظن میں را کو ذال کی مانند پڑھا, جو سننے میں مجھے محسوس ہوا. باقی قاری صاحب نے جیسے توجہ دلائی, تراقی یہاں پر جو مد اصلی ہے, مد متصل یا منفصل وغیرہ نہیں بن رہی ہے, تو یہاں پر 1 الف ہی کھینچنا تھا, لیکن انہوں نے کافی دراز کیا. میں انہیں 100 میں سے 88 نمبر دیتا ہوں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا, اور اب چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. دوسرے راؤنڈ کے رولز میں آپ کو بتا دوں کہ جب سوال کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد جب میں جی کہوں
تو آپ کو بزر پریس کرنا ہے اور جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اسی سے جواب لیا جائے گا. اور اب جو آپ کو جواب دینا ہے وہ آپ کو کس میں دینا ہے؟ حدر والے انداز. حدر میں دینا ہے. ہمارے ججز یہ بھی نوٹ کریں گے اور اگر آپ نے حدر میں نہیں پڑھا تو چاہیں گے تو نمبرز بھی مائنس کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1. جسے اللہ پاک گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے احمد معین نے. جی ومن يضلل الله فما له من هاد. ترجمہ اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ اچھا پڑھا، مگر ضبط کی ادائیگی اور تھوڑا سا پور کی طرف لے کے جائیں. آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. جی ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 2. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ سب کام اللہ پاک ہی کے اختیار میں ہیں؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے احمد معین نے. جی يمحو الله ما يشاء ويثبت. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. احمد معین جی سے جو سوال ہوا انہوں نے اس کا غلط جواب دیا، یعنی ان کو کوئی نمبر نہیں ملے گا، 0 نمبر ملیں گے انہیں. درست آیت کیا تھی سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بل للہ الامر جمیعا. ترجمہ بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. جی اعجاز بھائی. جی ہاں، کوئی نمبر نہیں دیے جائیں گے، 0 نمبر. جی احمد معین کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. سوال نمبر 3. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ان قریب غیر مسلم جان لیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عاطف اتاری نے. وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ترجمہ اور ان قریب کافر جان لیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. جی میں بھی انہیں 10 میں سے 10 نمبر دیتا. سبحان اللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک حکم فرماتا ہے اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے تہام اتاری نے. جی واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. ترجمہ اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. واللہ میں جو اسم اللہ کا نام ہے اس میں زیادہ پر کرنا تھا، کچھ کمی بیشی رہی ہے، باقی اوورال اچھا پڑھا ہے. انہیں میں 10 میں سے 9 نمبر دیتا ہوں. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جانتا ہے جو کچھ کوئی کرتا ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے انعام اتاری نے. یعلم ما تکسب کل نفس. وہ جانتا ہے جو کچھ کوئی جان عمل کمائے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. مختصر آیت تھی، ماشاءاللہ اچھا پڑھا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اور اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. اسکرین میں ایک آیت دکھائی جائے گی اور آپ کو وہ آیت پڑھنی ہے
اور اب جو آپ کو آیت پڑھنی ہے وہ کس میں پڑھنی ہے؟ حدر میں. تدبیر میں. تدویر میں پڑھنی ہے. حدر اور ترتیل کی درمیانی راہ میں. تدویر میں آپ کو وہ آیت پڑھنی ہے اور اسکرین میں آیت دکھائی جائے گی, ایک ایک کر کے چاروں پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ ہم اپنے ججز سے نمبر لیں گے. تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. جی تہام الطاری. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے. جی اعجاز بھائی, عاطف الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ ماشاءاللہ عز و جل محمد عاطف الطاری نے اچھی کوشش کی, مگر کوشش کریں کہ کچھ اور لہجہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تدویر میں تو اور تھوڑا اور سلو ہو, یعنی ترتیل میں بھی نہیں پڑھنا اور حدر میں بھی نہیں پڑھنا, آپ نے ان کے درمیان میں رکھنا ہے. صحیح ہے, تو تھوڑا اس چیز کا خاص خیال رکھیں. صاد کی ادائیگی ابھی یأتی بصیرا, بصیرا میں صاد تھوڑا کمزور رہا, اور اس کے علاوہ ذال بھی مجھے تھوڑا ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں. آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 43 نمبرز. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. قاری صاحب نے جو غلطیاں بتائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے صفات جو حروف کی ہیں ان پر توجہ دیں گے, اور مشق کی کچھ کمی نظر آئی ہے. وہ اس صورت میں کہ پہلے انہوں نے جب کوشش کی تو غلط پڑھا, پھر دوبارہ سے پلٹ کر پڑھا تو صحیح پڑھنے میں کامیاب ہوئے. انہیں 50 میں سے 40 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی, انعام الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ انعام بھائی کا جو انداز ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ آپ ہر جگہ مد اصلی کو زیادہ کھینچتے ہیں, اس سے آپ کا سارا ٹیمپو خراب ہو جاتا ہے. تو کوشش آپ نے کرنی ہے مد اصلی کو پیارے بچے زیادہ نہیں کھینچنا ہوتا, اس سے آپ کا پڑھنے کا جو اسٹائل ہوتا ہے نا وہ بالکل خراب ہو رہا ہوتا ہے. اب ہر جگہ آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ, تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ اپنے حدر کی طرف تھوڑا توجہ کریں اور حدر کو فوکس کریں. اچھے انداز سے جو قرآن کرام پڑھتے ہیں ان کو سنیں. اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجے ان کی آوازوں پر پڑھو. تو قرآن کو پڑھنے کا حکم جو ہے وہ عربی زبان میں ہے, نہ کہ اجمی لہجے میں. یہ اجمی لہجہ ہے, یعنی آپ ہر جگہ کھینچ کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ ویسے عام گھروں میں جو پڑھایا جاتا ہے نا وہ اسی طرح پڑھایا جاتا ہے. تو آپ وہی اسٹائل, وہی انداز, آپ ایسا نہ کریں. آپ تھوڑا اچھے انداز سے دیکھیں, اس کو پریکٹس میں لے کے آئیں. اچھا کہیں جیم کی ادائیگی چھ کی طرف نہ جائے, اجمعین اجمعین نہ ہو. تو کیا بنا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. تو ان چیزوں کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 38 نمبرز. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. اکثر تو جو ہے اصلاح ہو چکی, اور جو بات نوٹس میں آئی تھی وہ بتا دی گئی کہ ایک تو مدات
جہاں مد اصلی ہے وہاں پر جو ہے اس کو زیادہ دراز کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے بقمیصی یہاں پر جو ہے صاد کی ادائیگی میں کچھ کمی بیشی رہی، باقی اوورال بہتر پڑا۔ انہیں میری طرف سے 50 میں سے 40 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی تسلیم بھائی، احمد معین اتاری نے کیسے تلاوت کی ہے؟ احمد معین اتاری نے تدویر کا یہاں پر جو ہے سیگمنٹ تھا، لیکن انہوں نے بہت جلد بازی کے ساتھ پڑھا، حدر اس انداز پر پڑھی، سپیڈ کے ساتھ کہ وہ الفاظ جو ہے نا آپس میں خلط ملط ہو گئے۔ تو جلد بازی میں پڑھنے کی وجہ سے جو ہے نا صفات، مخارج، ادا، وقوف، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، سننے والوں کو جو ہے اتنا مزہ بھی نہیں آتا ہے۔ تو یہاں جو ہے ان کو اس بات پر توجہ کی حاجت ہے۔ انہیں 50 میں سے 32 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی بالکل، قاری تسلیم صاحب نے جو احمد معین اتاری کی اغلاط وغیرہ بتائی ہیں، جو انداز بتایا کہ واقعی اسپیڈ بھی زیادہ تھی، پڑھنے کا انداز بھی بن نہیں پا رہا تھا، تو اس وجہ سے میں بھی انہیں دوں گا 50 میں سے 35 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی تسلیم بھائی، تہام اتاری نے کیسے تلاوت کی ہے؟ تہام اتاری کا اثر جو ہے وہ انہوں نے تہام اتاری نے احمد معین بھائی کا اثر لیا، اور وہ اس طرح سے کہ احمد معین جو ہے بہت ہی زیادہ فاسٹ تھے، وہ تھوڑا سا ان سے کم سکیل رہا ان کا، لیکن جلد بازی ادھر بھی جو ہے دیکھنے کو ملی۔ تدویر نہیں تھی دونوں کی، حدر، اور وہ حدر میں بھی جو ہے کافی اغلاط وغیرہ کی ترکیب رہی، تو انہیں جو ہے میں 50 میں سے 38 نمبر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی۔ جی ہمارے قاری تسلیم رضا صاحب نے جو تہام اتاری کی اغلاط بتائی ہیں کہ وہی اسپیڈ واقعی ان کی تھی۔ اچھا، زال انہوں نے بھی تھوڑا ہلا دیا شروع میں، ان کا بھی ہلتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر وہی اسپیڈ، تو میں بھی ایگری کرتے ہوئے 50 میں سے 38 نمبر ہی دے رہا ہوں۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا، اور اب باقی ہے چوتھا اور آخری راؤنڈ۔ چوتھا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔ بزر راؤنڈ۔ جو رولز سیکنڈ راؤنڈ کے تھے وہی رولز فورتھ راؤنڈ کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہی رولز ہیں۔ بزر پریس کرنا ہے، جب جی کہوں پھر بزر پریس کرنا ہے، اور حدر میں جواب دینا ہے۔ جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اسی سے جواب لیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، سورہ اعلیٰ کی 13ویں آیت سنائیے۔ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے انعام اتاری نے۔ جی لا يموت فيها ولا يحيا۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی اعجاز بھائی۔ جی آیت کا پہلا کلمہ انہوں نے چھوڑ دیا، وہ تھا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ ثم چھوڑنے کی وجہ سے اب نمبر تو مائنس ہوں گے، آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 7 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی تسلیم بھائی۔ میں بھی انہیں 10 میں سے 7 نمبر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 2، سورہ فجر کی 7ویں آیت سنائیے۔ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عاطف اتاری نے۔ ارم ذات العماد۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی تسلیم بھائی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی آیت انہوں نے تلاوت کی۔ یہ کہ جب وقف کیا ہے دال پر، دال ساکن ہے، کلکلا کی جو صفت ہے وہ اچھے انداز پر ادا کرتے مزید تو اور مزہ آ جاتا۔ انہیں 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 3، سورہ شمس کی آخری آیت سنائیے۔ جی
سب سے پہلے بزر پریس کے عاطف الطاری نے. فأنذرتكم نارا تلظى. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ اچھا پڑھا. تھوڑا اخفا کا غنہ اس کی ادائیگی جو ہے اور کلیئر کریں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, اور ضا کی ادائیگی بھی ضا, اس کو بھی آپ نے اور پور کر کے 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. عاطف الطاری نے جو آیت تلاوت کی اس میں ماشاءاللہ قاری صاحب نے جو اصلاح فرمائی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قاف اور کاف کا فرق. یہاں پر جو ہے کاف جو ہے وہ قاف کی مانند سنا گیا, تو اس پر توجہ دیجئے گا. میری طرف سے بھی ان کو 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے لاسٹ راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن. سورہ علق کی 13ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے احمد معین الطاری نے. أرأيت إن كذب وتولى. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. احمد معین نے جو آیت تلاوت کی اس میں وہی صفات کی کچھ کمزوری ہے, مخارج کی کچھ کمزوری ہے, باقی اوورال اچھی کوشش ہے. انہیں 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے لاسٹ راؤنڈ کا لاسٹ کوشچن. سورہ بلد کی 11ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے احمد معین الطاری نے. جی فلقتحم العقبة. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, آخر میں تھوڑا ہا اور کلیئر ادا کر دیں. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. یہاں پر انہوں نے جو پڑھا فلقتحم حمل, کلکلا آواز کو جو ہے وہ ادھر لام پر ہلا دیا, ہلا دیا. غیر کلکلا میں کلکلا ہو گیا. انہیں 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور چاروں بچوں نے بڑی ہی اچھی کوششیں کی, بڑا ہی اچھا پڑھا, بہت ہی اچھی کوششیں کی. بہرحال جہاں مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی آگے نکل جاتا ہے, کوئی پیچھے رہ جاتا ہے, کوئی اس سے پیچھے رہ جاتا ہے, کوئی اس سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے. تو آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد عاطف الطاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 334 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں انعام الطاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 287 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں احمد الطاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 283 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں تہام الطاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 271 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور چاروں بچوں نے بڑی اچھی کوششیں کی. بہرحال وہی بات جو ہر ایپیسوڈ کے آخر میں کہتا ہوں, جو فرسٹ نہیں آئے, سیکنڈ آئے ہیں, تھرڈ آئے ہیں, فورتھ آئے ہیں, ان کو مایوس نہیں ہونا ہے, دل چھوٹا نہیں کرنا ہے, بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے یہاں آنے کا, پروگرام میں حصہ لینے کا, مقابلے میں حصہ لینے کا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم درست قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں اور جو ہمارے قرآن مجید میں غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی اصلاح ہو جائے. تو جو بھی یہاں پر آیا ہے, جس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے یا مدنی چینل کے ذریعے سے جنہوں نے ہمیں دیکھا ہے, ضرور ان کو فائدہ ہوا ہوگا. تو جو غلطیاں آپ نے اپنی نوٹ کی ہوں ان غلطیوں کو درست کریں. قرآن مجید جب بھی پڑھیں تو خاص خیال رکھتے ہوئے پڑھیں اور اپنی غلطیوں کو درست کریں, اور یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ انشاءاللہ ہم صحیح قرآن پڑھنے والے بنیں گے اور آئندہ جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے انشاءاللہ کریم. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.